للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
انتہائی قابل عزت و قابل تکریم ماؤ بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد و بے حساب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب استانہ علیہ بنگالی شریف۔ بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد شکر اور احسان پاک ذات رب العالمین دا کہ جس خالق و مالک نے چند لمحات مل بیٹھ کے ذکر خیر کرن دی اور ذکر خیر سنن دی ہمت اور توفیق نصیب فرمائی۔ آپ تمامی حضرات بخوبی اگاؤ کہ محترم بھائی کیسر صاحب دی مرحومہ فیصل صاحب دی مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبہ دے روح نو ایصال ثواب اس محفل دے اہتمام کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش فرمائے، درجات دی بلندی فرمائے، اور محترم بھائی فیصل صاحب اور تمام جڑے ورثاء نے لواحقین نے اللہ انہاں صبر جمیل نی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت مجھ ناچیز دے انتہائی مربی و شفیع مہربان مسلک حقہ اہل سنت دی پہچان سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب آستانہ علیہ بنگالی شریف آپ تشریف لے آ چکے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ثنا خان بھی موجود نے، اور میرے تو بعد غالباً پاکستان دے مایہ ناز نعت خان حضرت جناب محترم محمد ریاض قادری صاحب آپ دی نعت بھی ہوئے گی۔ میں چند لمحات واسطے دوستاں دی تمنا تے حاضر خدمت ہاں، دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دوستو پہلی بات تو ذہن وچ رکھو، حضور قبلہ عالم تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ نے کائنات وچ جتنے رنگ پیدا کیتے نے، اے جو کچھ آپ ویکھ رہے ہو یا آپ تو پہلے گزر چکا ہے یا بعد وچ آئے گا، امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، چھوٹا و بڑا، مالک و نوکر، اسی طرح زمین نے مختلف ردے حصے ویکھ رہے ہو، انساناں وچ کئی صورتاں ویکھ رہے ہو، اے سب کائنات دی رنگینی ہے، اس مالک نی تقسیم ہے، اس نی ونڈ ہے، کائنات نی خوبصورتی ہے۔ اگر ساری دنیا ایک جی بنا چھوڑیا کائنات بدصورت ہویا، کسی نہ دل نہ کریا ایک تو دوجی چیز ویکھن واسطے، اس مختلف رنگ پیدا کیتے ہیں، مختلف رشتے تک بنا دیتے ہیں، باپ بیٹا، ماں بیٹی، ماما چاچا پھپھی ماسی، داد پوترا مسیر ملیر پھپھیر، یہ سب رشتے، نانا دادا دادی نانی، رشتیاں وچ تکو کئی رنگن، کئی خلوصن پیارن، زمین وچ کئی رنگن۔ اسی طرح میں عرض کر رہا کہ مالک نے جو بھی تقسیم ہے جس حالت وچ بھی مالک نے رکھی ہے بس ادا شکر ادا کرو۔ اس کائنات وچ کوئی یہ نہیں کہ فلاں پیسے والا ہے تو بڑی شان والا ہے، فلاں غریب ہے تے او شاید بہت تھرڈ کلاس ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا امتحان گاہ بنائیے، بس کسے نو مالک دے کے آزما رہی ہے اور کسے نو نہ دے کے آزما رہی ہے۔ خدا دی اس کائنات وچ کوئی بندہ یہ جو تساں نہ لبسی کہ جس نے متعلق ایک وہ کہ فلاں بہو امیر سی تاں موت کو بچ گیا، یا فلاں بندہ بہو غریب ہے تاں مار گیا، موت تساں مار چھوڑیا نہیں۔ اس دنیا تے جڑا بھی آیا امیر بھی موت دا ذائقہ چکھیا اور غریب نے بھی موت نہ ذائقہ چکھیا، لیکن اتباع رسول وچ زندگی گزار سو، محبت رسول وچ زندگی گزار سو، رسول اللہ نے تابعدار بن کے زندگی گزار سو، پھر موت تساں مار نہیں سکنی، مرنے تو بعد بھی تسی مرسو نہیں، ذائقہ ضرور چکسو، لیکن اس گل تے غور کرسو۔ حضرت اقبال بھی فرمایا کہ موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ حضور نے غلام موت مار نہیں سکنی، ٹھیک ہے جی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھی زندگی گزار سوتا۔ باقی میں عرض کیتا کہ مالک نی تقسیم ہے، جس رنگ وچ اس رکھیا وا اس نہ شکر ادا کرو۔
مالک ہو آپ نے اپنے آپ مالک نہ بنا سو خدا اولاد دیتی نے تو اس نے مالک نہ سمجھو اپنے آپ امین سمجھیو اگر اللہ نے دولت دیتی نے تے امین سمجھو زمینہ دیتیاں تے امین سمجھو عارضی اسی لوگ رکھوالے ہیں حقیقی مالک نہیں ہیں حقیقی مالک ہو آپ ہی ہے او مالک حقیقی ہے جدی شان تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پچھلے سنگی بھی محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ اللہ واسطے آکھو یا دنیا داری واسطے لیکن آکھو ضرور سبحان اللہ کیونکہ ایک واری آکسو تو 90 نیکیاں تساں لبسن تے 90 نیکیاں مرحومہ مغفورہ نو ملسن 90 اللہ درجات ساڑھے بلند کرسی تے 90 درجات مرحومہ مغفورہ دے بلند کرسی حضور قبلہ تشریف فرمانے کملی والے آقا دا فرمانے میری امت دے کچھ لوگ یہ ہو جائے ہونگے جڑے مرن گے تے گناہگار ہونگے قیامت والے دن اٹھن گے تے نیکیاں دے پہاڑ لے کے اٹھن گے صحابہ نے عرض کی تھی آقا جدوں مرے سن تے گناہگار سن پھر نیکیاں دے پہاڑ کدھروں آ گئے فرمایا انہاں دے وارث انہاں واسطے پچھو ایصال ثواب اتنا کرنگے صدقہ جاریہ اتنا کرنگے کہ اللہ انہاں نیکیاں دے بدلے انہاں دے گناہ معاف کرے گا اور نیکیاں اللہ پاک بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ نے کیا برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعتہ والی ذات میں کس ذات دا ذکر بیا کرنے جدی شان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ نے فرمایا محبوبہ میں مالکاں دا بھی مالکاں جدوں میں چاہنا ماں کسے دے سر دی عزت دی پگڑی رہ دے نواں میری مرضی آوے تے میں پگڑی اتار دے نواں میں عزتاں دین والا عزتاں لین والا ہر چیز تے میں قادر کریمہ خیر بھی میرے والوں شر بھی میرے والوں میرے حکم نال سارے معاملات چل دینے یا اللہ اتھے دا مالک تو ہے فرمایا ہاں ہاں اس دیاڑے دا مالک بھی میں ہی ہوں گا جدوں اعلان ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا جس دن زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے میرے ویرو کوئی چیز باقی نہیں بچے گی زلزلہ آئے گا اللہ فرماتا ہے او مشرکو او کافرو او مرتدو بےایمانو جنہاں نو یقین نہیں کہ اللہ نہ دی کوئی چیز نہیں قیامت نہیں آئے گی اے ویکھو نہ 1 سال تے کچھ مہینے گزرے نے اللہ فرماتا ہے القاریہ القاریہ وما ادراک مل قاریہ انہیں زمین پھٹائی کے نہیں پہاڑ انہیں اڑائے کے نہیں بستیاں انہیں تباہ کیتیاں کے نہیں زلزلہ آیا کے نہیں اللہ فرماتا ہے اے میری قدرت دیا نشانیاں نے ہن میں کچھ پہاڑ اڑائے نے کچھ بستیاں زمین بوس کیتیاں نے لیکن قیامت دا جدوں میں جھٹکا لگاواں گا مولا اس دن کی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے پڑھ لے میرا قرآن کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ فرماندا ہے اس دن میں ہر چیز تباہ کر دیاں گا فنا کر دیاں گا مٹا دیاں گا
کوئی چیز باقی نہیں رہے گی یا اللہ کچھ تے باقی رہے گا؟ اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں ایک میں رب رحمان باقی رہاں گا، میری ذات باقی رہے گی، میرا اقتدار باقی رہے گا، عدالت میری، حکومت میری، اختیار میرا، قبضہ میرا، بات میری، فیصلہ میرا، میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، اعلیٰ بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، مصلی تے کھڑا ہون والا امام بھی، صفا وچ کھلون والا مقتدی بھی، بیعت کرن والا پیر بھی، بیعت ہون والا مرید بھی، ساری او دی عدالت وچ حاضر ہون گے اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کون مالک ہے؟ آج کون الہ ہے؟ میرے دوستو لب بند ہون گے، جسماں تے کب کبھی تاری ہوئے گی، کوئی نہیں بول پائے گا۔ میں نہیں پیا کہندا، پڑھ کے ویکھ لے اللہ دا قرآن تیسرا پارا، اللہ کریم نے فرمایا من ذل الذی یشفع عندہ، میرے تو علاوہ کسے کل ذاتی جرت نہیں کہ کچھ کسے دی سفارش کرے، بخشش کرے۔ اللہ اکبر، یا اللہ کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں، من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جنوں اللہ حق دے سی، خدا جیسا چاسی کہ بولے۔ ہن توجہ کریو میرے دوستو، اللہ دی عدالت وچ ویسے کوئی بول نہیں پائے گا، جدو کوئی نہیں بولے گا دی عدالت چوں آواز آئے گی، سن لو للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے، یا اللہ تیری عدالت وچ کوئی نہیں بولے گا۔ فرمایا نہیں جنوں میں حق دیاں گا، مولا تو کنوں حق دیتا ہے؟ توجہ کریو، اللہ فرماندا ہے ویسے میں حافظ قرآن نو بھی دیتا ہے، بذات خود قرآن نو بھی دیتا ہے، روزہ بھی بولے گا، حج بھی بولے گا، زکات بھی بولے گی، مسجداں دے در و دیوار بھی بولن گے، جنہیں صدقہ کیتا ہے صدقہ بھی بولے گا، نیک والدین بھی بولن گے، نیک اولاد بھی بولے گی۔ ویسے تو میری عدالت وچ بڑے شفارشی ہون گے، پر ہر کسے دی شفارش دی میں حد رکھی ہے۔ حافظ قرآن 10 جہنمیاں دی کرے گا یا 50 دی 70 دی کرے گا، اس تو زیادہ نہیں۔ اسی طرح قرآن بھی کرے گا۔ یا اللہ کوئی وجہ ہے جدی تیری عدالت وچ کوئی حد نہ ہوئے؟ اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں، جس طرح میری عدالت دی کوئی حد نہیں، اسی طرح میری عدالت وچ ایک ذات بھی ہوئے گی جدی شفارش دی بھی کوئی حد نہیں ہوئے گی۔ میرے ویرو میں کس ذات دی بات کرن لگے؟ اللہ فرماندا ہے او میری بندیا، او میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھن والیا، ایک میرا سونا رسول ہی تے ہے جدی میری عدالت وچ شفارش دی کوئی حد نہیں ہوئے گی، کرم دی کوئی حد نہیں ہوئے گی، عنایت دی کوئی حد نہیں ہوئے گی۔ میں کدی گل پیا کرنا وا میرے ویرو، اس کریم آقا دی گل پیا کرنے۔ میرے ویرا جنہ پتراں واسطے محنت کرنے آ، مشقت کرنے آ، میری ویرا موت آن دی دیرا، انہاں پتراں نے گھڑیاں اتار لینیاں نے، انگوٹھیاں اتار لینیاں نے، جیباں خالی، جائیداد تے قبضہ، میرے ویرا انہاں تقسیم ہو جانا بھی، اندھیری کوٹڑی وچ لٹا دین گے، نال ماں نہیں جائے گی، ابا نہیں جائے گا، پتر نہیں جان گے، رشتہ دار نہیں جان گے، قبیلے والے نہیں جان گے۔ ماں کتنا عظیم رشتہ ہوندہ ہے، پوچھو نہ بھائی فیصل کو لو، ماں کتنا عظیم رشتہ ہوندہ ہے، کیونکہ ماں جے دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، بھائیو ماں جے دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، ایتی ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے، اور قدر ماں دی پوچھ جا اس کو لو، جنہیں مانی ٹھگڑی چھانائی، صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑدا، جدے سر تے صدیقی مانائی، تے ماما ٹھڈیاں چھاواں، سچ یاد نے لوگ سیانے، جدوں اے سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہندے ہوش
اس ٹکانے تے ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنتی رب نبی فرما کملی والے آقا نے فرمایا جڑا ماں دے پیر چم دے او سمجھے کہ جنت دے دروازے دی چوکاٹ پیا چم دے میرے ویرو ماں دے پیر چمنا جنت دے دروازے دی چوکاٹ دے چمن دے برابر ثواب ہے واہ کملی والے تو ماں دی کتنی فضیلت دسیے کتنی برکت دسیے میرے دوستو نبی پاک دا دربار ایک مائی آ گئی کملی والے نے فرمایا غلامو ادھے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی نبی پاک دے متھے تے پیار دین دیئے کملی والے دے کول بہ گئی کملی والے انج بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نل بہندا ہے نبی پاک نل گلاں کر دی رہی جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پئے جاندی واری نبی پاک نو موڈے تے تھاپڑا مار دیے جدوں چلی گئی غلاماں نے کیا کہ شانہ والی کون ہے جڑی آپ نو چم دی بھی رہی ہے آقا آپ نے چادر تے بہن دی بھی دعوت دیتی ہے کملی والے جڑی آپ نو تھاپڑے مار دی رہی ہے نبی پاک نے فرمایا غلاموں جان دیو کونو اے آن والی میری سکی ماں نہیں اے میری رضائی دی ماں میں ادا نا حضرت حلیمہ سادیہ وے انہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے اج میرے کول آئی سی اگر اس چادر کول ود کے بھی کوئی چیز ہوئے یا میں ماں دیا پیراں وچ وچھا دے میاں کملی والے آقا نے دسیا ہے کہ ماں دی بڑی شان ہے میرے دوستو توجہ کریو ماں دے موضوع تے گل پیا کرنے مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہو گیا کملی والے نے کیا بی بیو غسل دے وہ کفن پہناؤ کفن دے نال نال مانو میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو کملی والے نے قمیض دیتی یا قمیض دا کچھ ٹکڑا کریم آقا نے آپ جنازہ پڑھایا جنت البقیہ قبرستان وچ لے کے آئے کملی والے آقا نے کیا غلاموں ٹھہر جاؤ مانو قبر وچ لٹان تو پہلا ادھی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا رحمت دو عالم قبر وچ لیٹے تکو کون پتر ماں دی قبر وچ اتر دے خیال کریو میرے ویرو توجہ کریو اللہ اکبر سبحان اللہ ای وجہ قریب والے دا زیادہ حق ہے پتر نو چاہی دے پیو نو قبر وچ اتارے پتر نو چاہی دے ماں نو قبر وچ اتارے بھائی نو چاہی دے کہ بہن نو قبر وچ اتارے غسل دا بھی حکم ہے اگر باپ مر گیا ہے پتران دا کم ہے غسل دیو ماں مر گئی ہے دھیاں دا کم ہے غسل دیو دوجے نو دعوت نہ دیو ہاں اگر پتہ نہیں کسے سیانے کول پوچھ لو مگر آپ دیو کیوں شریعت کہن دیئے اس وجہ تو کہن دیئے ہو سکتے مرن والے وچ کوئی عیب ہوئے اگر بیگانہ غسل دے گا بعد وچ لوگاں گے تو اڈے عیب بیان کرے گا خبردار آپ دے ویو اگر کوئی عیب بھی ہوئے گا تے اپنا عیب بار نہیں کٹے گا پوشیدہ رکھے گا قربان جاواں میرے کملی والے آقا قبر وچ اترے حضور نے کیا غلاموں قبر اور کشادہ کرو کملی والے پھر اترے فرمایا اور کشادہ کرو تیجی واری پھر اترے فرمایا کشادہ کرو نبی پاک نے آپ مانو چکے قبر وچ اتاریا اللہ اکبر پڑیاں دے کے مٹی پائی دعا کی تھی سرکار چلے غلامہ نے کیا آقا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے کملی والے قمیض دا ٹکڑا بھی دیتا جے قبر وچ بھی اتریو آقا جنازہ بھی پڑھایا جے میرے نبی نے فرمایا غلاموں سنو میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا میں تے دے احسانہ دا بدلہ پیا دیندہ سا حضور نے فرمایا غلاموں جان دیو مرن والی کون ہے اے عبد المطلب دی نوے ابو طالب دی بیوی ہے مولا علی پاک دی اماں پاک ہے رشتے وچ میری چاچی لگ دیئے ادا نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک نے فرمایا لوگوں جدوں میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا لوگوں نے مینوں جادوگر دیوانہ کیا طائف والیاں نے وٹے مارے مینوں برا بھلا آکھیا میں دنیا دا ستایا ہوئے رسول جدوں گھر مڑ کے آندا سا میری اپنی ماں نہیں سی میرا بابا نہیں سی میرا دادا نہیں سی مینوں حوصلے دی ضرورت سی اے میری چاچی فاطمہ بنت اسد مینوں گود وچ لے کے کہندی سی او میری سونیا غم نہ کر ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہاں نبی پاک فرماندے نے ہے میری چاچی پر انہیں پیار مینوں ماواں ورگا دیتا ہے او غلاموں میں دسنا چاہنے ماں بھاویں نہ ہوئے چاچی کیوں نہ ہوئے پر پیار ماواں ورگا دیوے او دا بھی تو آڈے تے حق بندہ ہے لوگوں میں فاطمہ تی احسان نہیں کیتا بلکہ دے احسانہ دا بدلہ پیا دیندہ آسان میرے ویرو توجہ کریو میں تائیں عرض پیا کرنا ماں کہ ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیران اے تھلے جنتی رب نبی فرماوے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھائی مرن کنڈ خالی اے ماما باجی محمدی بخیشا تے کون کرے رکھوالی باپ مرے یتیم لوگ آخدے نے ماں مر جائے لوگ میٹر کہندے نے کیوں باپ مر جائے گھر وچ ماں سنبھال لیندی ہے جنہاں دیاں ماواں ٹر جان انہاں نوں گھر بھی پناہ نہیں دیندا گرلیاں وچ رل کے جوان ہوندے نے میٹر کیا جاندا ہے تائیں پیا کہنا وا کہ ماواں باجی اے محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی پر دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں اے ماں پیو جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے نے کبیراں میرے ویرہ میں عرض پیا کرنے ماں عظیم ہے باپ عظیم ہے بہنہ برا رشتے بڑے پیارے نے پر ویکھنا موت تو بعد ماں بھی کہندی ہے پترا میں مر جاندی بہنہ کہندیاں نے آئے جوان ویرہ تیری جگہ سی ٹر جاندیاں پر نال کوئی نہیں جاندا اندھیری کوٹھڑی وچ دفنا کے مڑاوندے نے جتھے کوئی نہیں جائے گا میرے دوستا خوش نصیب ہیں اگر پیاری محبتی عقیدتی اندھیری کوٹھڑی وچ دنیا دا کوئی رشتہ نہیں آئے گا پر اتھے کملی والا آوے گا حضور کملی والے آقا دی ذات آئے گی رحمت دو عالم تشریف لے آن گے اور فرشتیاں پوچھنا کہ قبر وچان والے دس تیرا رب کونے دین کونی اور اے سونا ودہا دے چہرے والا واللیل دیاں ظلفاں والا یاسین دے دنداں دی چمک والا علم نشرح دے سینے والا ید اللہ دے ہتھاں والا وما رمیتا اذ رمیتا دیاں انگلیاں والا اے مزمل دی چادر والا مدثر دی بکل والا والنجم اذا ہوا دی بولی والا انا آتو انا کل کوثر دے ہزانیاں والا انہوں جاننا میں دنیا میں دے بارج کی کہندہ ہوندہ سے ہائے ہائے میرے ویرو پتہ نہیں میرے جا گناہگار دا کی بنے پر جڑا آس کے رسول ہوئے گا پہلی نظر ویک کے کہے گا کہ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے پاکستان دا قومی ترانہ لکھنے والے جناب حفیظ جلندری آپ فرماتے ہیں یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں
حفیظ کا سوال بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ زمانے نے کیا کیا، پر جواب فرماتے ہیں حضرت تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر شاہ نصیر الدین نصیر، فرماتے ہیں حفیظ تیرا سوال بھی ٹھیک ہے، پر سننا ہندو نے جلا دیا ہم جلا دیتے، لوگ اپنے مردوں کو گدوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہم چھوڑ دیتے، ہم نے اسے خوشبو لگائی، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، عطر لگایا، اتنے اہتمام کے ساتھ زمین کے سپرد کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ میرے ویرو کملی والے نو پہلی نظر غلام پہچان لوے گا، اور اعلیٰ حضرت بھی بولے آپ بھی فرماندنے کے قبر میں حضور آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں یار کے پائے نا سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے دوستو کملی والا آئے گا، لجپال نبی آئے گا، جتھے کوئی نہیں آئے گا، عرض پیا کرنا ماں اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا، ہر دکھو یعنی بچاوے گا، پڑھئے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ، اوہ کدی غافلہ غفیلتی چھوڑیں ہاں، یاری باقی نبی نالی جوڑیں ہاں، او کوئی قبر دا توشا لوڑیں ہاں، پڑھئے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، وحسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے، او جنہ دین پیچھے ساری وارے نے، پڑھئے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ دوستو موت نہیں آنے، کیونکہ دعائیہ محفل ہے تو میں سمجھنے کہ زیادہ لمبا پروگرام مناسبت نہیں، موقع دی مناسبت بھی نہیں، دوست بھی آئے نے، حضور قبلہ عالم بھی تشریف لے آ چکے نے، اور میں بھی خود اس مقام تے پہنچنے پروگرام واسطے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے، بھائی فیصل صاحب نو دیگر ورثاء نو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے، مرحومہ مغفورہ دی اللہ پاک بخشش فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔